اگرچہ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں اور یہ بات اپنی جگہ پر بجا اور برحق ہے کہ انسان اپنی فطرت میں معصوم پیدا ہوتا ہے۔ توجہ ہے، یہ نقطہ ذہن میں راسخ کر لیجئے۔ انسان اپنی فطرت میں معصوم پیدا ہوتا ہے۔ وہ فطرت جو فطرت الہیہ ہے وہ خطا کار نہیں ہے۔ پروردگار نے کسی کو فطرت شر پر پیدا نہیں کیا ہے، سب کو فطرت خیر پر پیدا کیا ہے، سب کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے، سب کو فطرت سلیمہ عطا کر کے پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے وہ احسن تقویم ہے، بہترین فطرت ہے۔ اس لیے انسان بنیادی طور پر اپنی فطرت میں معصوم و بے خطا ہے اور نہ جانے کتنی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوا ہے، بے پناہ صلاحیتیں لے کر انسان پیدا ہوتا ہے۔ انسان نہ مجسم شر ہے، نہ انسان مجبور ہے، انسان مختار پیدا ہوتا ہے، اختیار لے کر پیدا ہوتا ہے، قوت ارادی لے کر پیدا ہوتا ہے، شعور لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں پروردگار بے طلب عطا فرماتا ہے۔ وجود، شعور، اختیار، ارادہ، یہ سب انسان بے طلب لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پروردگار یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہم نے بے طلب دے دیں، اب دیکھیں تمہارے دامن طلب میں کتنی وسعت ہے۔ خود تمہارے دامن طلب میں کتنی وسعت ہے۔ یہاں سے انسان کی طلب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو انسان اپنی فطرت میں بہرحال معصوم ہے، خطا کار نہیں، لیکن اس کائنات میں، اس دنیا میں جسے دار غفلت کہتے ہیں، انسان غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے، وساوس شیطانی کا شکار ہو جاتا ہے، نفس کی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، گناہوں اور خطاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان گناہوں اور خطاؤں میں مبتلا ہو جائے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جن سے گناہ زیادہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ بڑی مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی نگاہ میں دنیا تاریک ہو جاتی ہے، وہ اپنی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں، اپنے مستقبل سے مایوس ہو جاتے ہیں، مستقبل انہیں تاریک نظر آتا ہے۔ کل میں گزارش کر چکا ہوں کہ ڈپریشن کیا ہے۔ جنہیں ڈپریشن ہوتا ہے گناہوں کے نتیجے میں، ڈپریشن کچھ نہیں ہے، مستقبل کی تاریکی ہے۔ انسان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اس مقام پر ایک جملہ یاد رکھیے گا، جب تک سانس کی آمد و شد باقی ہے، جب تک اس سانس کی آمد و شد باقی ہے، اس وقت تک لطف الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک اس سانس کی آمد و شد باقی ہے، جب تک آپ کی زندگی باقی ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ چیز تو جدید طبی اخلاقیات میں بھی ہے، میڈیکل ایتھکس میں، جب تک کلینیکلی کوئی ڈیڈ نہ ہو جائے، ممکن ہے کہ اس کے سامنے سے دواؤں اور معالجے کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے۔ یہاں کوئی مذہب درمیان میں نہیں ہے، اسلام درمیان میں نہیں ہے، کرسچینٹی درمیان میں نہیں ہے۔ عام اطباء، عام ڈاکٹر سے پوچھئے کہ اگر معلوم ہے کہ کوئی شخص کینسر کا مریض ہے، شدید درد ہے، تڑپ رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ اسے زہر کی سوئی لگا دی جائے؟ معلوم ہے کہ کینسر ہے، آخری مرحلے میں ہے، لیکن جب تک وہ سانسیں لے رہا ہے،
اس وقت تک اسے جرعہ موت نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کس کی آواز ہے؟ یہ تمام ڈاکٹرز کیا شریعت کے پابند ہیں؟ یہ انسانی فطرت کی آواز ہے۔ یہ انسانی فطرت کی آواز ہے کہ جب تک کوئی مریض زندہ ہے، باقی ہے، سانسیں آ رہی ہیں، اس وقت تک آپ اسے موت نہیں دے سکتے، قتل نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں کسی ہاسپٹل میں ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے، پورے ہاسپٹل کے اوپر کیا قیامت آ جائے گی؟ عدالت میں کیس پہنچ جائے گا، پولیس کیس بن جائے گا۔ یہ شریعت کے نقطہ نظر سے نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کے نقطہ نظر سے ہے۔ جب ظاہری طور پر سخت سے سخت بیماریوں کے باوجود فطرت مایوس نہیں ہے، تو آپ کتنے ہی گناہ کر چکے ہوں، خالق فطرت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ پروردگار سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ اس لیے وہ فرما رہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیجئے میرے حبیب، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہ، تمام ذنوب چھپا سکتا ہے، چھپا لیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، وہ ستار ہے۔ انہو هو الغفور الرحیم، وہاں کہہ دیا ان اللہ، وہاں بھی انہ سے ہے، انہ تاکید کے لیے آتا ہے، انہ تحقیق کے لیے آتا ہے، انہ کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، یقین کا مضمون پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ بے شک، انہ بے شک، بتحقیق، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام ذنوب کو بخش دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا گیا انہو هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہی وہ ہے جو غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر یہ ایک فقرے کے بعد دوسرا فقرہ بظاہر ہم مضمون نظر آتا ہے، توجہ ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہی وہ ہے جو غفور و رحیم ہے۔ توجہ ہے، یہ دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی عام شاعر کا کلام ہو، قافیہ تنگ ہو گیا ہو، ردیف چسپاں نہ ہو رہی ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بحر کو پورا کرنے کے لیے، ارکان کو پورا کرنے کے لیے، وزن کو پورا کرنے کے لیے مصرع بڑھا دیا گیا ہو۔ توجہ ہے، مصرع پورا کرنے کے لیے لفظ بڑھا دیا گیا ہو، وہ بھی شاعری میں بھی مستحسن نہیں ہوتا ہے، وہاں بھی اسے حشو کہتے ہیں، اور حشو قبیح، کہ اگر ضرورت نہیں ہے الفاظ کی اور الفاظ سے صرف مصرعے کا پیٹ بھرا جا رہا ہے تو وہ شاعری اچھی شاعری نہیں کہلاتی، اسے حشو کہتے ہیں، حشو قبیح کہتے ہیں۔ یہاں پر شاعری نہیں ہے، کلام موضوع نہیں ہے، وزن و بحر و رکن کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر پروردگار عالم کیوں فرما رہا ہے؟ بے تین ٹکڑوں میں بات بظاہر پوری ہو جاتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفوس پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، اسراف کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تیسرا فقرہ کیا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک بتحقیق وہ ذات پاک، وہ معبود برحق تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بات بظاہر مکمل ہو گئی۔ یہ چوتھے فقرے کی کیا ضرورت ہے کہ انہو هو الغفور الرحیم؟ یہاں پر اس حصر و تاکید پر اضافہ اس لیے
کہ یہ یقین رکھیں کہ اس پوری کائنات میں صرف اور صرف ذات باری تعالی ہے، اس کے علاوہ یہ صفت کسی اور میں پائی ہی نہیں جا سکتی۔